بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت اور ملوکیت میں بہت بڑا فرق آتا ہے۔ ملوکیت وہ چیز ہے جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ رئیسی ایک بڑا عہدہ ملا ہوا ہے۔ خلافت حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور ان سے ایک باہر کا آدمی پرشیا کا ملنے آیا ہے اور وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، خلیفہ کہاں ہے، تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ کہہ رہا وہ مسجد میں ہے۔ مسجد میں؟ اور وہ مسجد میں گئے، مسجد کے باہر ایک پیڑ تھا، اس کے نیچے چھاؤں میں لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ۔ کہ کہاں ہے؟ کہ وہ لیٹے ہوئے ہمارے خلیفہ عمر ابن خطاب۔ اب وہ انہوں نے اٹھایا، حضرت عمر نے کہا بیٹھ جائیے۔ کہ اب پھر اس نے جو باتیں کہی ہیں نا، اس نے واقعی میں وہ باتیں کہی ہیں جو ایک سوچنے والی ہیں اور ذہن میں ڈالنے والی ہے کہ خلافت قائم کیسے ہوتی ہے اور خلافت جس بندے کے ہاتھ میں اسے کیسے رہنا چاہیے۔ اس شخص نے پوچھا، واقعی عمر میں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے باڈی گارڈ رکھ رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے محل میں رہ رہے ہیں، تم جس نے رومن پرشیا اکھاڑ کے رکھ دی، جس نے روم کو جو کب سے سلطنت اپنی قائم کر کے بیٹھے تھے ان کے لیے، اب مجھے سمجھ آئے کہ تم نے کیسے اکھاڑا ان سب کو، کہ لوگ اتنا کمانے کے بعد چین سے نہیں سو پاتے اور تم ایک آرام سے کھلے میں سو رہے ہو کیونکہ تم اپنے لیے کام نہیں کر رہے، تم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہو۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 3686، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نبی لقانا عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب ایک قوم، ایک فرقہ اسی بات پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر بہتان لگانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سکسیسفل انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کی بہت تعریف کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ایفرٹ دیکھے ہوتے ہیں، ایک وہ بھی ہوتا ہے جو اس کی سکسیس سے اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ غالی شیعہ کتنا ہی تڑپ جائے، جو ابو لولو کی ناجائز اولاد ہے نا، کتنا ہی گالیاں دے لیں، لیکن عمر ابن خطاب جو ہے نا، وہ ان کا مقام وہی جانے۔ جب بھی خلافت کی بات ہوگی نا تو نام پہلا جو آئے گا وہ عمر ابن الخطاب آئے گا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا میں مانگا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری، اللہ کے رسول نے ان کا تقوی دیکھ کر، ان کی حکمت دیکھ کر، ان کے وژڈم دیکھ کر کیا فیصلہ کیا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث میں کوئی شک نہیں ہے۔ لو کانا بعد نبی لقانا عمر ابن الخطاب، واضح حدیث ہے۔ لیکن اب کچھ ایکسٹریمسٹ اگر اس کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے نا، وہ جیسے مکوڑے نہیں ہوتے کیڑے گندی نالی کے، وہ اس طریقے سے ہیں۔ اب دیکھو، ہندوستان کا پہلا ٹیررسٹ کون؟ نتھو رام گوڈسے، لیکن ایک عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے، کہتی ہے اس نے ٹھیک کرا۔ بالکل ہو بہو یہی ہوا ہے یہاں پر۔ ابو لولو فیروز کمبخت نے، اس مجوسی نے نماز میں، یہ بھی کیا شان ہے عمر ابن الخطاب کی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان پہ حملہ کرایا ہے اور 1 محرم کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب آنے والا ہے، اس لیے اس عظیم شخصیت کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، حضرت عمر سے، عمر ابن الخطاب سے نفرت کرنے کے لیے کتنا گرنا جائز ہے؟ میرے سمجھ کتنا ضروری ہے کہ کتنا گرا جائے؟ دیکھیے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی ماری، اور بالکل اسی طرح جھوٹ پر مبنی، جس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو حدیث کی کتاب میں بھی نہیں کہو گے آپ، ایسی کسی مجوسی نے لکھ دیا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے بس آپ حضرت عمر کو گالیاں دو، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ قرآن کے اندر مطلب آپ کا تقویٰ بڑھے گا، اللہ کی نظروں میں آپ بہت اچھے انسان ہوں گے۔ صحیح، وہی راوی ہے ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش راوی۔ دوسرا، جتنے بھی تمام محدثین ہیں شیعوں کے یہاں بھی، اہل تشیع کے یہاں بڑے، انہوں نے بھی کہا ہے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو لاجیکل ثابت نہیں ہے،